فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع بدعت۔ بدعت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں، یعنی ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے مختلف ہے، تو وہ مسترد ہے۔ یہ حدیث مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ سورہ آل عمران آیت 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ آپ کی پیروی کریں۔ اللہ کی محبت چاہیے تو رسول کی اطاعت کرنی ہوگی، رسول کی سنت کی پیروی کرنا ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے طریقوں پر چلنا ہوگا، اتباع کرنا ہوگا۔ اطاعت اور فرما برداری کیسے کی جاتی ہے؟ اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ جو حکم ملے اسے اسی طرح مان لو۔ فرما برداری یہ ہے کہ سر جھکا لو، جیسا کرنے کا حکم ملا ہے کرتے چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے بے شمار پیغمبر بھیجے، ان سب نے ایک ہی بات کی، ہدایت کی طرف رہنمائی کی، انسانوں کو اللہ سے جوڑا۔ وہ ہمیں دین سکھانے آئے تھے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید اور اپنے آخری رسول کو مبعوث فرمایا، یوں ہمارا دین مکمل ہو گیا، اور ہمیں حکم دے دیا گیا کہ قرآن کو تھام لو، یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے، جس کا ایک سرا آسمان پر ہے اور دوسرا سرا زمین پر لٹکا ہوا ہے۔ جو اسے تھام لے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ قرآن چونکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا، اور یہ ذمہ آپ کو سونپا گیا کہ جا کر میری امت کو یہ پیغام پہنچائیں۔ چونکہ یہ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری بہت بھاری ذمہ داری تھی، اس لیے انسانوں کو بھی متنبہ کر دیا گیا کہ خبردار، تمہیں بھی اپنی پرانی روش چھوڑنا ہوگی، اپنے جاہلانہ طور طریقوں کو خیر بات کہنا ہوگا۔ تمہاری فلاح اور تمہاری نجات اسی میں ہے کہ تم قرآن کو تھام لو اور رسول جو کچھ تم کو دیں اسے پکڑ لو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا جو تم پہلے کرتے رہے ہو۔ تو قرآن کی روح سے یہ ثابت ہوا کہ ہم پر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی لازم ہے۔ ہمیں اجازت نہیں کہ ہم اس شریعت کے نافذ ہو جانے کے بعد ادھر ادھر جھانکیں، اپنی پسند ناپسند کو اس میں شامل کریں، یا اپنی ناقص عقل کے گھوڑے دوڑاتے پھریں کہ ایسے نہیں ویسے ہونا چاہیے۔ بس ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر ہی چلنا ہے۔ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جس انداز سے کیا ہے ہمیں بھی وہی کرنا ہے، جس بات کو پسند کیا ہمیں بھی وہی بات پسند کرنی ہے، جس بات پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہمیں بھی وہ کام ترک کرنا ہے۔ جوں کہ توں ہر بات ماننی ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ دین مکمل ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب اگر اللہ کے اس حکم کے باوجود کوئی شخص اس میں رد و بدل کرنا چاہتا ہے تو وہ بہت سخت گناہگار ہے۔ دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے کو بدعات کہتے ہیں۔ مسلمانوں کو بدعات سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ بدعت سنت کی عین ضد ہے، اور بدعت کی عام فہم میں تعریف یہ ہے کہ کوئی ایسا نیا کام دین میں شامل کرنا جس سے
دین کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ نیز وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کا حصہ اور ثواب سمجھ کے کیا جائے وہ مردود ہے، اور بدعات کو رواج دینے والا شخص تو شدید مجرم ہے، کیونکہ اس کی موت کے بعد بھی اس بدعت پر عمل کرنے والے لوگوں کے گناہوں کا حصہ رصیدی اس کے نامہ اعمال میں جمع ہوتا رہتا ہے، اور وہ شدید مجرم اس لحاظ سے بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو شارع کے مقام پر سمجھتا ہے اور اپنے وضع کردہ نئے کام کو دین کا حصہ بنا کر دین کو مکمل کرنا چاہتا ہے، حالانکہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مکمل ہو چکا تھا۔ اب یہاں پر بدعت کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ بدعت کیا ہے، بدعت کی جامع تعریف کیا ہے۔ بدعت کی جامع تعریف یہ ہے کہ جو چیز ادلہ اربع سے ثابت نہ ہو۔ اس کی 4 دلیلیں ہیں۔ نمبر 1 قرآن، دوسرا حدیث، تیسرا اجماع اور چوتھا اجتہاد۔ جو بات ان چاروں دلیلوں سے ثابت نہ ہو اور خیر القرون میں اس پر عمل بھی نہ ہوا ہو، یعنی وہ چیز جس کا وجود خیر القرون کے دور میں ممکن ہو لیکن عمل بھی نہ ہوا ہو اور ادلہ اربع سے بھی ثابت نہ ہوا ہو، وہ بدعت ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے اذان میں اگر کوئی آدمی کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کہتا ہے اشہد ان علی ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے ولی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بلند مرتبہ تھے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام بہت اونچا تھا، یہ یقینی بات ہے، لیکن اگر کوئی اذان میں یہ کہنا شروع کر دے تو یہ بدعت ہے، کیونکہ یہ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے، نہ اجماع سے اور نہ ہی اجتہاد سے یہ ثابت ہے۔ اسی طرح اگر رمضان المبارک میں روزے رکھنے کے بعد دل بہت زیادہ عبادت پر مائل ہو گیا ہو، بہت مبارک ہے، فیض حاصل ہو رہا ہے، اب دل چاہتا ہے کہ عید والے دن کا بھی روزہ رکھ لوں، اس کی قطعاً اجازت نہیں، حرام ہے۔ اسی طرح مرنے کے بعد تیجا، جسے عرف عام میں کل کہا جاتا ہے، جمعراتیں، 40واں برسی کرنے کا جو رواج ہمارے معاشرے میں انجام پا گیا ہے، اسی قسم کی بہت ساری رسومات، ان کی کوئی دلیل بھی قرآن و سنت میں یا صحابہ کے عمل سے نہیں ملتی، بلکہ اگر لاجیکلی ان رسومات کو دیکھا جائے تو جس گھر میں میت ہوئی وہاں پر 2 قسم کا نقصان ہو گیا، ایک جانی اور دوسرا مالی۔ صاحب حیثیت نے تو یہ کام بڑی خیر و خوبی سے انجام دے دیا، لوگوں کو اکٹھا کیا، کھانا پکوایا، قرآن پڑھوایا اور اپنے دل کی تسلی کر لی کہ میں نے اپنے پیارے کے لیے، اس کی بخشش کے لیے سب کچھ کر دیا، اور دوسری طرف ایک غریب آدمی کے گھر فوتگی ہو جاتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب وہ ان رسومات کے لیے پیسے کہاں سے لائے، اگر اس نے کل اور 40واں نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے، لہٰذا وہ لوگوں سے قرض اٹھا کر ان رسومات کو کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ایک عرصے تک قرض کے بوجھ تلے دبا رہتا ہے۔ ہمارا دین تو آسانی کا دین ہے، اس میں کوئی بوجھ نہیں، قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے اس دین کو آسان بنایا ہے۔ سارا قرآن بار بار ایک ہی بات کہتا ہے کہ زندگی میں ہی آخرت کما لو، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر کے، نماز و روزہ، حج زکوٰۃ ادا کر کے، انسانیت کی فلاح و بہبود کا کام کر کے، اصل میں تو ہر انسان کو اپنی زندگی میں ہی آخرت سنوارنے کے کام کرنے چاہیے، وہ خود اپنی زندگی میں سرمایہ نجات اکٹھا کر لے جو اس کی آخرت میں کام آنے والا ہے، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، لیکن اس کے لواحقین بھی اپنے پیاروں کی بخشش کے لیے کچھ کر سکیں تو ضرور کریں، بس یہ دھیان رہے کہ خلاف شریعت نہ ہوں، بدعات کے کام نہ کریں۔ ہمارے پاس بہت سی مثالیں موجود ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ مرنے والے کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کے کام کروا دیں، مثلا کنواں کھدوانا، مسجد، مدرسے کی تعمیر، اس کا حج رہ گیا تھا وہ
نیت کے باوجود نہیں کر سکا تو اس کی اولاد کر سکتی ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں کسی نیک کام کا ارادہ کیا تھا اور وہ نہیں کر سکا تو اسے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ذمے اگر قرض ہے تو وہ پہلی فرصت میں ادا کرے، کیونکہ قرض خواہ کی بخشش نہیں ہے۔ میت کی بخشش کے لیے دعائیں کرنا، مل کر بیٹھ بھی سکتے ہیں، اس کی اچھی اچھی باتیں کر کے اس کے اعمال نامے میں نیکیوں کا اضافہ کر سکتے ہیں، مگر ان رسومات کو ایک نام دینا کہ یہ کل ہے، یہ 40واں ہے، یہ بدعت ہے۔ اس طرح دین میں ہم اضافہ کر دیتے ہیں، اسے دین کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ اگر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے، قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں ایصال ثواب کی خاطر، اس میں کیا غلط ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی کام بھی ایسا نہیں کرنا جو قرآن سے ثابت نہیں، سنت سے ثابت نہیں، نہ تو صحابہ کرام نے ایسا کام کیا اور نہ ہی تبع تابعین نے کیا، تو پھر ہم وہ کام کس کی پیروی میں کر رہے ہیں؟ ایک اور مثال اس کی یوں دے سکتے ہیں کہ مغرب کی فرض 3 رکعت ہیں اور ہم زیادہ ثواب حاصل کرنے کے چکر میں 4 پڑھ لیتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ نہیں، بلکہ یہ چوتھی رکعت پڑھنا آپ کے سارے عمل کو برباد کر دے گی، کیونکہ یہ ناجائز عمل ہے۔ شریعت میں اس تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھی نیت سے کیا ہوا ناجائز عمل جائز نہیں بنتا، بے شک وہ عمل کتنا ہی اچھا ہو، وہ چونکہ شریعت سے ہٹ کر ہے اس لیے قابل قبول نہیں، بلکہ ناپسندیدہ ہے، ناجائز ہے۔ اب ایک شخص چاہتا ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کرے، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے لیکن وہ کام ہر قیمت پر کرنا چاہتا ہے، تو وہ یہ خواہش نیکی کے کام کرنے کی ایسے پوری کرتا ہے کہ جا کر کہیں ڈاکہ ڈال آتا ہے، تو یہ کام کیا ہوا تو اچھی نیت سے، مگر طریقہ غلط، تو کیا یہ شخص ثواب کا مستحق ہوگا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اس نے غلط کام کیا۔ نیت بے شک اچھی تھی لیکن طریقہ ناجائز۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ محض نیت کے اچھا ہونے سے برا کام اچھا نہیں ہو جاتا، حتیٰ کہ ہماری عبادتیں ان میں بھی اخلاص ضروری ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کی گئیں تو وہ بھی قبول نہیں ہوتی، پھر مباح عمل قبول نہیں کیے جاتے۔ اس کے برعکس اگر مباح عمل اچھی نیت سے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو بھی عبادت بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، وہ بے حساب دینے والا ہے۔ تو خلاصہ ان ساری باتوں کا یہ ہے کہ ہمیں ہر کام سنت کے مطابق کرنے چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر اور رہنما ہیں۔ قرآن نے جو احکامات ہمیں دیے ان کو سمجھانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عبادات، لین دین، معاشرتی معاملات، دنیا و آخرت کے تمام معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھی طرح سمجھا دیے ہیں، اور اس پر پریکٹس کرنے والے صحابہ بھی موجود تھے۔ پھر ہمارے پاس کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ ہم ان میں مزید کوئی اضافہ کریں یا ان احکامات میں کمی کریں۔ ہمیں بہت سوچ سمجھ کر زندگی گزارنی چاہیے، خلاف شریعت، خلاف سنت کوئی بھی کام نہ کریں، چاہے ہماری نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ ہماری نجات اسوہ حسنہ پر عمل کرنے ہی میں ممکن ہے۔ اللہ ہمارے سارے عمل کو صالح بنا دے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔